ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئیں وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہوئی. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے، تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے. لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا، من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کے. اچھا، آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں، وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے، تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں، یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام، آپ نا میپ کو پڑھا کریں، میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے، جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے، کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا، تو وہ پتہ چلا وہ ادھر سے آئی ہیں، افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتہ چلتا ہے، وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ، آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا، اٹلی میں گھسے، اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا، فرانس پہ آگے رک گئے تھے، ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی، آپس میں ہی لڑ پڑے تھے، ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا، صحیح ہے نا، لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے. لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھڈا ہو گیا تھا، بغاوت ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا، پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے. آج تک کیا ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ، ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دوست سے لڑ رہا ہے، مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں.
تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے، وہ اتحاد کر رہے ہیں، مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی، ٹھیک ہے نا، پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں، یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری، یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا، اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا، تو یہ اس میں فلسطین، اسرائیل، یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا، وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، ہوتے 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 آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. تو یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ، وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ، سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب، تو سعودی عرب آئے گا پہلے، اس کے بعد مصر آئے گا، اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا، فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائیں یہاں پہ گدھے پہ بیٹھ کے، ایسے ہی جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام، وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا، ایک بڑی تہذیب، مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا، وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے، 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں، اولاد ان کے بہت تھی، اب یہ انہوں نے کی تھی، اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے، یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا، وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، بچے بھی ہوتے رہیں گے، قحط بھی پڑا، اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا، جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو بھی ان کی تحقیق ہوگی، وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا، انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے، وہ بیت تھے، تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے، بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی، صرف بیٹے، بیٹیاں، بہویں، داماد، یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے ہیں کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی، لیکن تھے منورٹی میں، اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی، مصر کی خدمت بہت کی، لوگوں میں ان کی عزت، لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں، یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی، مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا، بت پرست تھے وہ، تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا، لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، آپ اقلیت میں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع، اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں، ہم قبطی ہیں، یہ غیر ہیں، یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں، لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بلی برداشت کر لے گی، بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے. کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو، کہنا کیا پڑے گا؟ اس کو کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں، آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی چالنا شروع ہو گئے. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا، اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو، جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو
ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں۔ تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو، اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا۔ تو فرعون نے کیا کیا، ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا۔ تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں، یہ 21ویں رات سے جو ہے نا، جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں، اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے۔ تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا، اور فرعونی کیا ہو گئے، ایک بھی بندہ نہیں بچا، سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک، جتنے بھی تھے۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے، لیکن تھے بہرحال نالائق، صبر بھی کرتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، ارض شام، وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو۔ یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا، اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا، کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا۔ یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، منورٹی میں تھے نا، کیا لڑتے یہ۔ تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا، غلاموں۔ آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک، تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا، تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، خوب سمجھ لو۔ اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے، سنجیدہ، سیریس ہو جاؤ گے۔ آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچورے بن جاؤ گے، آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی۔ آپ علماء، بزرگوں، صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے، جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں، اتنی گاڑی، اتنے پیسہ، بحریہ ٹاؤن، فلانا، آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا، ایک دیسی ہیں، وہ ہر وقت دہشت گردی۔ ایک فینسی بھی ہمارے پاس، تھائی لینڈ کی نسل، وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی۔ ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں، آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں، انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا، آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں، یہ دو مرغے۔ مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا، اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، باقی سارے ان پڑھ اور جاہل۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے، وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے، وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ۔ اچھا خیر، تو میں نے کہا اب یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا، اللہ کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی، اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے۔ 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے۔ 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے۔ پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے، اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا۔ جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا، تو ان کی فوج، ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت، وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر، وقت کے نبی نے، لیکن وہ غریب تھے۔ بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا، غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے۔ کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، نالج، جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس، ایک بہت نیک ہے، نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، صلاحیت ہے، تو برے کو بنایا جائے گا، نیک کو نہیں بنایا جائے گا۔
بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے، ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے، تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاء اللہ، کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ؟ سالانہ چلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا، ابھی تازہ تازہ چلہ لگا کر آئے، لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولا کہ بھائی تو بہت نیک ہے، لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا، دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے، اس کے نہیں لگے، تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا. یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے، یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں، گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے، چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس، غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو، اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے، صحت، کانفیڈنس، دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے، اس کے پاس نالج ہے، نقشوں کا پتہ ہے، کدھر سے جانا ہے، کدھر سے ٹن مارنا ہے، دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں، ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا، بولو، کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے، تقویٰ بھی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی؟ اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا، تو اسباب تو نہیں تھے، لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے، آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی، تو پاور تو اس کے پاس ہے، تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا، اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا، طالوت کو بتا دیا، اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا، نہر آئے گی، شدید پیاس لگے گی، لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پانی نہیں پئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا. گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی، اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہمارے حوصلے پس بھائی، یہ بہت بڑی جماعت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، نکلو بھاگو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاد میں، جنگ میں گناہ جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی، اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں، جو بھی بڑے کام ہے نا، حوصلے والے کام، وہ حوصلے والے کام گناہ گار لوگ نہیں کر پاتے، وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا، گناہ سے بچتا ہے، اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو، حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہ گار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پست. وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے، یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے. وہ اور تھوڑے رہ گئے، ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں
تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست, انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پئیں گے تو لڑیں گے نا, نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں, لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے, جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے, خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا, تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے, ربنا اجعلنا صابرن, اے اللہ ہمیں صابرین, ہمیں کیا بنا دے, صابر بنا دے, ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے, فتح دے دے, ہمیں صبر کرنے والا بنا, بھاگنے سے بچا. نا 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 نا, ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر, تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں, بہت بڑا لشکر ہے, ہمارے قدم کیا ہوں گے, اکھڑیں گے آسمان سے نا. افراغ کہتے ہیں جیسے بالٹی میں پانی ہو نا, وہ آپ نے خالی کر دی, یوں کر کے انڈیل دیا تو وہ کیا ہو گئی, خالی ہو گئی, پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن, یہ بلاغت ہے, صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی, سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے, ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا, لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, پیچھے نہ ہٹیں ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے, پھر کیا مانگی ہے, مدد. کہ ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا, اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں, پھر بھی کیا ہو, ہماری مدد ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں, پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں ایک استاذ ہیں, وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا, اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے, کہہ رہے یار تم 2-2 3 تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں, میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا, ایسے. تو میں نے کہا ایسے تو پہلا نہیں ملتا میرے بھائی اس زمانے میں. کوئی ہلو جلو, کچھ سفر کرو, کوئی رشتوں کا پیغام بھیجو, کوئی پٹو, کوئی بدنامی مولو, اس کے بعد جا کے نہ ہوتا ہے نہ رکھا جاتا ہے. رکھنے میں بھی پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ساری مدد کس کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف سے. بے روزگار آدمی کر کیا رہا ہوتا ہے, وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو صبح اٹھ کے جا, روزگار تلاش کر, تو محنت کر, پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ. خود دھیلے کا نہیں کرے گا. لڑائیاں گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لڑائی پہ غور کر کے کہ اس کی ریزن کیا ہے, لڑائی کیوں ہو رہی ہے. میرے اندر خرابی ہے تو میں اس خرابی کو ٹھیک کروں, اس کے اندر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے. اس خرابی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور ڈائریکٹ وظیفوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سیٹ کس پہ ہو گئے ہیں؟ اولاد آپ کی بگڑ رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کرو, یار میری کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے, میں نے ٹائم نہیں دیا ان کو, ان کی تربیت کی, محبت سے کوشش نہیں کی. آپ نے پوری کوشش کی, پھر بگڑے تو اللہ سے دعا مانگے. اپنا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی اور ڈائریکٹ ڈال کس پہ دینا ہے. آپ کو فالج ہو گیا, یار اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, میری کوئی ٹیکنیکل مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فالج ہوا ہے. میں روزانہ 6 انڈے کیوں کھا رہا تھا, میں گائے کا گوشت کیوں کھا رہا تھا, میں اتنی چینی کیوں کھا رہا تھا, میں کر کیا رہا تھا, میں جو اتنی خوراک بنتی ہے, صبح شام پھوڑے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے کیا ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی.
اللہ کی یہی مرضی تھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسی طرح پھٹیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنا کام میرے بھائی پورا کرنا ہے, پھر بھلے پھٹ بھی جاؤ اور آدھا اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو, کچھ بھی ہو, پھر چلو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. تو ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے الٹے کام کر کے پھر ڈالتے کس پر ہیں؟ اللہ میاں پہ ڈالتے ہیں کہ یار وہاں سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا خیر, تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے, ہم بھی نیت کر رہے ہیں تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو, کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیو سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں نے 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا, کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا, جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وقتل داؤد جالوتا, داؤد نے کس کو قتل کیا, ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا, اس لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو, کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے رہو. استغفر اللہ, یہ پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر, تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں, پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے, سیدھا کر کے گیا ہے, کیا کر کے گیا. لوگ باتیں, غیبت بھی ہوگی, برائیاں بھی ہوں گی, پٹو گے بھی, لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, کیا خیال ہے بھائی. ایسا ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ, حقوق بھی ہے اس پہ, پھر وہ پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا. قرآن کیا کہتا ہے, داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے, جالوت کو مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے؟ ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہیں اصل کم. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے. کس کی بیس پہ ہو رہی ہے, بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں, کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے, ان کی جماعتیں 12 قبیلے تھے نا, تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں, اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. یہ کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا. ان میں کیا تھا, میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی جالوت میں داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا, آرمی چیف کون ہوگا, داؤد ہوں گے. اب داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے, بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا, اقدامی جہاد, جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں, تلوار کی زور سے فتح کرنے ہیں, وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے, ہاں حکم کس کا نافذ کرنا ہے, اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے, بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا, تیر بھی لگتے تھے, تلواریں بھی چلتی تھیں, زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے.
سب سے پہلا معجزہ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح سے چاہیں لوہے کو کیا کر لیں, موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لتحصنکم من بأسکم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھائی حلال کیا ہے, تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو, انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی, یہ میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, بولو نا, خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام. ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی, اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا, تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار, ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں, پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا, پوری زندگی ایسے کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اگر ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے داؤد علیہ السلام سے, کیونکہ آپ نے ایکچولی لڑنا بھی ہے, آپ کی بیویاں بھی اتنی ساری ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ صبح ناشتے میں آپ یہ لیا کریں. ناشتہ بہت ضروری ہے داؤد علیہ السلام, ناشتے کے بغیر زندگی بولو نا نہیں ہو سکتی. ایکچولی کچھ نہ کچھ ناشتہ ہونا چاہیے. پھر 2 گھنٹے کے بعد کچھ بسکٹ کا انتظام ہونا چاہیے. فاسٹنگ بہت بری چیز ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر پہلے ہم ڈاکٹر سے یہی سنتے تھے, ہر تھوڑی دیر کے بعد بکریوں کی طرح کچھ نہ کچھ آپ کھاتے رہیں. حکیم اور ٹائپ کے تھے ڈاکٹر, اور ناشتہ بہت ضروری ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام لڑنے کے قابل نہ رہتے. داؤد علیہ السلام بھوکے رہتے تھے, ایک دن روزہ ہے ایک دن کیا ہے ناغا ہے, اور جب ناغا ہے تو وہ بھی کم کھاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کم کھانے والا زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے اور میدان جہاد میں علاقے بھی فتح کر سکتا ہے. اور جو صبح و شام برگر پھوڑ رہا ہے نا, پیزا برگر پھوڑ رہا ہے, اور یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں آج کل, تو یہ برگر تو بن سکتا ہے گول, یہ گول گپے کی دکان بھی کھول سکتا ہے, یہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. تو چھوڑ دو یہ جو چیزیں تم کھا رہے ہو نا, بھوکا رہنے سے. خیر, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو ان کے بڑے معجزے اللہ نے ذکر کیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے سلیمان. تو یہاں پر وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب میں وہ واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں, یہ تمہیز ضروری تھی, ورنہ سلیمان علیہ السلام نئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وَوَرِثَ سلیمان داؤد, سلیمان وارث بنے داؤد کے. قال یا ایھا الناس, اور لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو, علمنا منطق الطیر, اللہ نے ہمیں پرندوں. اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں, جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, آئی فون رکھ دیا, اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے. اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے, وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا, یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ. کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے, لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا, وہ اس میں استعمال کرے گا. کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں, یہ بال سنوارنے کے لیے. جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا, اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں, جب کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی سیٹ بندی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی. بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی. ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا, جس نے دکان سے خریدا, وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو, بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں, میں اندھا مقلد نہیں ہوں,
سائنسدان جو یہ کہہ رہے کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے، میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے، تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا۔ آپ اس پیمپر کو نا جو بچوں کے لگے ہوتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں لے جائیں جنہوں نے کبھی پیمپر نہ دیکھا ہو، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ وہ چڈی ہے جو بچوں کے ہگنے موتنے کے لیے، وہ کہیں گے اتنا صاف ستھرا خوشبودار، وہ سمجھیں گے تکیہ ہے، کہیں گے 8-10 ایسے اور لے آؤ، ہم تکیے کی جگہ یا بستر کی جگہ اس کو بچھا دیں گے نرم ملائم اور اس پہ سو جائیں گے۔ تو پیمپر بنانے والی کمپنی بتائے گی بھائی یہ تکیہ نہیں ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں نا، لوگ کیا چیز کو کیا سمجھ کے استعمال کرتے رہے۔ جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا شروع میں، تو انہوں نے یہ میزائل نہیں دیکھے تھے، تو رشیا کے جب میزائل آ کے گرتے تھے تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے، تو کہیں چلتے ہوئے کوئی کھوکا نظر آیا، وہ اس کو گلاس کے طور پر لسی ڈال کے اس میں کھوکے میں پی رہے ہوتے تھے۔ کسی نے کہا ہے، پتہ نہیں صحیح کہا ہے یا پاکستان میں پھینکو بھی بہت ہیں، کسی نے کہا کہ جب یہ گاڑی نئی ایجاد ہوئی نا، موٹر کار کسی گاؤں میں گئی تو لوگ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس کو، جنہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا نا وہ کھڑے ہو گئے، تو کوئی اس کو گھاس لا کے ڈال رہا ہے، کوئی پانی سامنے رکھ رہا ہے، کوئی یہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، کیا ہے بھائی یہ؟ میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے، موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے، ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا، روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا، خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان، جس کا دماغ انتہائی ذہین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا ہے؟ اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا جو مرضی کر بھائی تو۔ عقل مند انسان وہی ہے۔ اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے، زندگی کو برباد نہ کیا جائے، بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا، تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا۔ بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا، میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، اور ان کے پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں۔ پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات بیسک تعلیمات سیم ہیں۔ وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے، ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ اب ایک ہی اللہ تین مختلف دعوے کر رہا ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا، عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو، پھر اللہ پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو۔ اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ کر نہیں رہا، کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا۔ تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟
بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے, اس کو 3 مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور 3 مختلف سینٹینس سے اس لیے بیان کیا کہ کسی سینٹینس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا. بہت مشکل ہے بھائی, زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بات سمجھانا. دوسری شادی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ. اور بیوی کو دوسری شادی سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لوگ مجھ پہ پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی کے لیے. میں کہتا ہوں تم جیسے بے وقوفوں کے لیے اسلام میں دوسری شادی ہے ہی نہیں, جو بیوی کو سمجھا رہے ہیں. یعنی قربانی کے بکرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو لیٹ جا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ میں بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں, میں بکرے کو کہہ رہا ہوں لیٹ جا, میں چھری چلاؤں گا, وہ لیٹ ہی نہیں رہا, اب میں کیا کروں؟ بھائی بیوی کے اوپر تو سوکن آتی ہے تو اس کے لیے تو قربانی ہے, وہ کیوں پاگل بکرا بنے گی وہ ہے بھائی. اس کا کام یہی کہ آپ کو منع کرے. آپ کی مردانگی یہ کہ منع کرنے کے باوجود آپ کر کے دکھا دے. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے. تو بھائی کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ 3 مختلف سینٹینس میں اس بات کو واضح کر رہا ہے. میں نے عبادت کے لیے بنایا, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے, میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار ہے اور کون نہ شکرا. اصل میں ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں. جو شکر گزار ہے تو شکر ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. جو اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل ہی عبادت کا دوسرا نام ہے. صرف نماز روزہ عبادت نہیں, ہر اچھا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے, جس کو اللہ نے کہہ دیا برا عمل وہ کیا ہے؟ بولو, وہ برا ہے. بس انسان کی عقل ایک حد تک تو اچھے اور برے کو ایکسپلین کرے گی, اس سے آگے انسانی عقل عاجز ہو جائے گی. ہو گئی یہ عاجز ذات دنیا میں نظر آ رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا دنیا کے اچھے لوگوں نے, جو اچھے سمجھے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کرو گے تو پھر یہی ہوگا, جمشید کی غفار سے شادی ہوگی اور غفار کی سلیم سے شادی ہوگی. یہ ہے عقل کا حال. اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے بغیر, خدائی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں نے نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام تو گدھے گھوڑے نہیں کرتے جو انسانوں نے جس کو لیگل کر دیا. سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہماری عقل بہت محدود ہے. خدا کے مقابلے میں اپنی عقل کبھی بھی استعمال نہیں کرنی ہے. ہاں جہاں خدائی تعلیمات نہ ہو وہاں پھر عقل ہی استعمال کرنی ہے, وہاں بے عقلی کی باتیں نہیں کرنی ہے. پھونکوں والی سرکار اور مختلف قسم کی جو مارکیٹ میں سرکاریں آئی ہوئی ہیں, یہ بے عقلی کی باتیں ہیں. یہ کام تو ہندو اور عیسائیوں پہ جچتے ہیں. پتہ ہے آپ یہ عیسائیوں کا مذہب دنیا میں ترقی کیسے کی؟ پادریوں کے شعبدے بازیوں نے اس میں بہت بڑا دخل ہے. ایک پادری تھے, اس نے کسی مسلمان کا بٹوا گم گیا, اس میں بہت سارے پیسے تھے. اس پادری نے کہا میں بتا دوں گا کہاں رکھا, اس نے بتا دیا, وہ بندہ عیسائی ہو گیا. یہ شعبدے بازی ہے, مسمرزم ہے, ہو سکتا ہے خود ہی کسی نے, اور یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں, خالی پادری نہیں کر رہے. یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں یہی ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں. میں بتا دوں گا آپ کی گھڑی کہاں رکھی ہے, خود ہی کم وقت نے چرائی ہوتی ہے, اپنے بندے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں. ایک عامل ہے, بڑا مشہور عامل ہے, اور لوگ اس کی بڑی عقیدت محبت کرتے ہیں, بہت محبت سے ملتے ہیں اس سے. اس کم وقت نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے گھروں میں انکوائری کرنا, کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا تھوڑے پریشان ہیں تو خود اپنے بندے بھیج کے اس کی ابا کا نام, اماں کا نام وغیرہ وغیرہ. پھر جب وہ بندہ اس عامل کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بیوی کا نام یہ ہے, تمہارے ماموں کا نام یہ ہے, اور ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کھوپڑی کے اوپر نا, جیسے میں تمہارے ہمزاد سے باتیں کر رہا ہوں, ہمزاد مجھے بتا رہا ہے. سب ڈرامے بازی ہے. تو میرے بھائی یہ حقیقت جس کی سمجھ میں آ جائے نا کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ عبادت غلامی کو کہتے ہیں. ہم جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط. تو آج دنیا جا رہی ہے مادہ پرستی کی طرف. آپ ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ہر جگہ آپ کو پیسہ 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 پیسہ, دولت, عزت, شہرت, پیسہ. جب اللہ آپ کی زندگی میں ان نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے مادہ پرستی ہوگی نا. کامیابی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے. نقل کفر, کفر نباشت. تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دو,
تو پھر کامیاب کون ہے؟ پھر تو وہی کامیاب ہے جس کی صحت اچھی ہے، پھر وہی کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، پھر تو وہی کامیاب ہے جس کے پاس شہرت زیادہ ہے. پھر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنا ناکامی ہے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ آپ کی لائف کو انٹرٹین نہیں کرنے دیتے. پھر ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے. پھر ایسا ہوگا کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور شام کو آپ ایک میوزیکل پروگرام میں جا رہے ہیں، کیونکہ نہیں گئے تو 1 کروڑ کا آپ کا نقصان ہوگا، اور سارے مادہ پرست آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہوں گے، ویل ڈن زندہ باد. پروفیشن کو یہ بندہ فوکس کر رہا ہے، باپ تو مر گیا، مرنا تھا اس نے. تو ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں بولو؟ پھر ایسا ہی ہوگا، 9 مہینے بعد لاشیں ملیں گی، نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ بہن کا پتا. پھر بیوی مارکیٹ سے شارٹ، گرل فرینڈ آئے گی بیوی کی جگہ، اور عورت کی جگہ شوہر کے بجائے کون آئے گا؟ بوائے فرینڈ آئے گا. آیا ہے نا، پوری دنیا میں آ رہے ہیں. شوہر مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میرے بیان کے آداب ہیں، ہر ایک کے بیان کے آداب ہوتے ہیں نا، تو میرے بیان کے آداب ہیں، مجھے جواب چاہیے. تو جب اللہ آپ کی زندگی سے آؤٹ ہوگا تو پھر گرل فرینڈ بھی آئے گی، بوائے فرینڈ بھی آئیں گے، پھر بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ بوجھ ہے وہ، آپ کو ان کو پہ خرچ کرنا ہے. پھر آپ کہو گے میں اپنی پراپرٹی ایک مل جائے بس کافی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر نہ نسل بڑھے گی، پھر ریلیشن بھی صرف مادہ پرستی کی بیس پہ ہوں گے. دوست کو چائے بھی نہیں پلائے گا. پھر جاؤ جا کے باہر کے ملکوں میں دیکھو، چائے تک نہیں پلاتے اپنے دوستوں کو، وہ بھی اپنے خرچے پہ. ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے، وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں، کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا، مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے، بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا. پٹھان تھے وہ، پٹھانوں میں تو بڑی، دوست کہتا ہے میں کھلاؤں، وہ کہتا ہے میں کھلاؤں، وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا، انگریز نہیں یعنی جو یورپ، سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا، انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، وہ تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی، تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے ہیں. بیٹھ گیا میرے ساتھ، میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹیو، کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی، اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں، کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی، اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کمبخت ایک برگر لے کر آیا، خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. تو میں نے کہا میرا برگر، کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم، خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا، ہم سب کا انجام بولو یہی ہے. اور یہ جو مذہب سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگ رہی. یہ جب میرا بیان سنتے ہیں کہتے ہیں مفتی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک تو ہے، وہ اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہا ہے، ہم اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہے ہیں. بیگم اپنے کے پیسوں سے خود چائے بنا رہی ہے، ہم اپنے پیسوں سے خود چائے بنا رہے ہیں. کیا خیال ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ ابا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. ابا کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گورنمنٹ دے ان کو، میں کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں بہترین خاندانی نظام ہے. بہترین خاندان ہے ہی نہیں تو نظام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو اللہ سے ریلیشن ختم، مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو ختم، برباد، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ ہے اس موقع کی آیت. ابھی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں سب ختم، برباد. ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں، ابا مر گئے، شام کو آپ پروگرام میں جا رہے ہو، اگلے دن پروگرام میں جا رہے ہو. سیکولر لبرل لوگ کہہ رہے ہیں بہترین کام، بہترین کام. یورپ اس سے آگے جا چکا ہے. ان کے ہاں جس دن شوہر مرتا ہے، بیگم اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. اور وہ گورے بڑی تعریف کرتے ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے، اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے بولو مخلص. ہسبینڈ مر گیا لیکن جاب سے چھٹی نہیں کی. یہ ہے انسانیت. باپ کا انتقال ہو گیا مگر ٹماٹر کی ریڑھی اس دن بھی لگا رہا ہے. ماں مر گئی ہے اسی دن لیکن آپ اس دن گول گپے بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹماٹر کی ریڑھی سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹماٹر سے محبت ہے نا، ماں سے اتنی بھی بولو اتنی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے.
اتنی بھی نہیں ہے ماں سے. تو اسلام جب اللہ زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوں گے آپس میں؟ بولو, ریلیشن ہوں گے. کیسے ہوں گے ریلیشن؟ مادہ پرستی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مادہ پرستی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. بات صحیح ہے, سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ یہاں اسباب سے نہیں ہوگا, میرے ارادے سے ہوگا, تو پھر عقل کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ سے زیادہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر, مادہ پرست آدمی کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسباب ہے, اور اسباب میں دولت, صحت, شہرت, یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے قربان کرنے سے اسباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں, آپ کی لائف میں خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ خوشی کے اسباب یہ اختیار کرو, اور خوشی کے اسباب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے جان چھڑانا. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش. تبھی وہ ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں رہیں گے ٹینشن دیں گے. تو اس لیے بہتر حل کیا ہے خوشیوں کا؟ ابا کو کہاں رکھا جائے؟ بولو, اولڈ ہاؤس میں. اماں کو کہاں رکھا جائے؟ بولو, اولڈ ہاؤس میں. بیوی پہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوگی, پیسے کم ہو جائیں گے, لہذا بیوی خود کما کے خود کھائے, اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. بچے بھی مت پیدا کرو, کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی, ذمہ داریاں بڑھنے سے خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں کم. تو انڈیویجول لائف ہر شخص گزارے اور اسٹرگل کر کے دولت, عزت, شہرت کمائے, اور بالآخر مرنے کے بعد پھر قبر میں ٹینشن زیادہ ہے, قبر مہنگی بھی ہوتی ہے, اس کے لیے جگہ بھی چاہیے, اور پھر نماز جنازہ اور یہ سب مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, کفن وفن, یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل ان ملکوں میں ایک نیا طریقہ آیا ہے. بھائی مردے کو آپ لٹائیں پھٹے پہ اور اوون میں ڈالیں, آپ چند سیکنڈوں میں تکہ کباب آپ کی خدمت میں پیش. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان کی لائف میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ, مرنے کے بعد بھی ٹینشن. بھائی مر گیا تو کیا کریں؟ کرے قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا اس کو. تو بھائی تو مرا ہے تو بعد والوں کو ٹینشن کیوں دے کے جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے تو غسل ہے, کفن ہے, پھر قبر ہے, پھر اس قبر پہ دعائیں بھی ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ, پھر اصحال ثواب, اور ابا کے لیے کنواں. اور مسجد میں دیکھا ہو نا یہ جمشید بھائی, مرحوم جمشید کے لیے, کوئی مرحوم جو بھائی جو نہ ہو زندہ ہوں ان سے پیشگی معذرت, بہت سے جمشید مرحوم بھی تو ہے نا, تو یہ پنکھا جمشید مرحوم کے لیے. مسجدوں میں دیکھا ہوگا, اب تو کم ہو گیا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. یہ جو دریا ہیں یہ فلاں صاحب کے اصحال ثواب کے لیے, یہ ہوتا ہے لوگوں میں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو جب آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوتا نا, تو تمام تر ٹینشنوں, ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہوتے ہو, کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے سے میری خوشیاں بڑھیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے. انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی ماہر شماریات, اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے, بے شک, لہذا سیونگ کیا کرو, لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے. اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے. لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی, لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا. ہم تو طالب علم تھے, ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے,
تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا اس پہ لکھتا ہدیہ, اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم. حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے. تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ ہے کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق. اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا. یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا, بلکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ. آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا, یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی, یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی. حضرت نے فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی, اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ, آمدن بڑھانے کا وظیفہ. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کہاں سے آ رہا ہے یہ 4 کہاں سے پال رہے ہو, 19 بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہو, صدقہ شروع کر دو, آمدن بڑھانے کا کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا الذین یؤمنون بالغیب. شروع میں اللہ نے غیب کی تلوار چلا دی ہے. جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کریں گے, اسلام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے. اور جو یہ کہیں گے کیسے صدقے سے رقم کیسے بڑھتی ہے, وہ سوچتے رہیں گے اور مر جائیں گے. اسلام نے ہمیں بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو توکل کا موقع کیا ہے؟ جہاں اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ کامیابی اس میں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ کامیابی اس میں نہیں ہے, اسباب اور اللہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں, تو وہاں جو اسباب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اور جو اللہ کے آرڈر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ اس کی علامت ہوگی یہ اسباب کو اصل نہیں سمجھتا, یہ اسباب بنانے والے کو اصل سمجھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں, آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, علاج نہیں کرتا, مر جائے گا آپ, یہ توکل نہیں ہے. کیونکہ یہاں اسباب اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا رہے ہیں آپس میں نہیں ٹکرا رہا. اللہ نے کب کہا کہ علاج نہیں کرو بھائی؟ آپ جاب نہیں کر رہے, کاروبار نہیں کر رہے, لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا, آپ کہیں اللہ پہ اعتماد, اللہ کھلائے گا. بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہے کاروبار کر, دکان چلا, جاب کر. یہاں اللہ کا حکم اور اسباب آپس میں بولو ٹکرا رہے ہیں؟ بولو نا یار, کیوں نہیں بولتے آپ؟ نہیں ٹکرا رہے تو نہیں بولنا, کون سا کیا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہی نہیں ہو, دوپہر 2 بجے دکان کھولتے اور 3 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہو. بیگم بول رہی ہے, بچے بول رہے ہیں ابا ایسے دکان کہاں چلے گی, آپ بولتے ہو چلانے والا کون ہے؟ کون ہے چلانے والا؟ اللہ. پھر مثالیں دیتے ہو, دیکھو وسیم کے پاس فری پھوکٹ کا کیسے پیسہ آ گیا, اس کی تو کوئی دکان نہیں ہے. تو یہ غلط توکل ہے. یہ وہ کیونکہ یہاں دکان کو ٹائم دینا اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا نہیں رہے, ٹکرا ہی نہیں رہے. اللہ نے کب کہا کہ دکان پہ نہیں بیٹھ, لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی, کسٹمر کی. اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا, اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے. ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. بولو نا ادھر توجہ. یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے. ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اب سوال کیسی عجیب آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا. اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ؟ روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں. دودھ کی دکان ہے, لائن لگی ہوئی ہے, کپڑے کی دکان ہے, لائن لگی ہوئی ہے, اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اسباب تو نہیں, اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں روزی دوں گا. اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے,
اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں, تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے, وہاں سے دوں گا. دوں گا کیسے, یہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو تمہارے گمان میں آ گیا نا. تبھی علماء کہتے ہیں وہاں سے روزی آنا جہاں سے گمان ہی نہ ہو, یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ خاص کس کی طرف سے گفٹ ہے, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, آپ کی کسی نیکی کے صلے میں. تو میرے بھائی صدقات و خیرات بھی وہی کرے گا جو جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا. ماں اور باپ کو پالنا, آج کل ہماری ینگسٹر میں ماں باپ سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, دیکھو میری دنیا میں بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے, اتنا بیوقوف میں ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں کی ہیں تو دنیا کا سب سے بیوقوف انسان یہی ہے, اور 19 بچے ہیں تو سب سے بیوقوف آدمی یہی ہے. اتنا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, حقوق کی باتیں, حقوق, رائٹس, آج کل بہت سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں نا, جانوروں تک کے حقوق. سائنسدان نا جب خلا میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا چاند وان پہ, تو پہلے بندروں پہ اور چوہوں پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس کو بندر کو بھیج کے دیکھو بچ کے آ گیا تو پھر ہم بھی ٹرائی ماریں گے. سارے تجربے انسانوں سے پہلے کس پہ ہوتے ہیں, جانوروں پہ, چوہوں پہ, بندروں پہ. تو ایک جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم نے نا رشیا میں, جب یہ ناسا والوں نے جو رشیا کے جو خلا میں بھیجنے والے سائنسدان ہیں انہوں نے بن مانس وغیرہ پہ تجربے کیے, تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو گئیں کہ اسٹاپ کلنگ اینیملز, جانوروں کو مارنا, کیونکہ بہت سے گئے اوپر ان کا انا للہ ہو گیا. بندر کو بھیجا وہ شارٹی ہو گیا مارکیٹ سے نا, وہاں اس کا دم گھٹ گیا, کیا ہو گیا. ایک بن مانس بچ کے آیا تھا تو اس کو پھر انہوں نے 10 سال تک رکھا, اس کی بڑی سیوا کی کہ یہ زندہ بچ کے آ گیا ہے. تو اس پہ لوگوں کی تنظیمیں نکل آئی تھیں کہ جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دو. تو جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ہے یا نہیں ہے. کراچی میں اتنے کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں, اور دنا دن, اور سب کتے ہی ہوتے ہیں. یا تو کوئی اور مخلوق ہو رہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے, جتنے بچے ہوں گے بھی سارے کیا, کتے. میں بہت اس پہ میں نے آواز اٹھائی تھی, بھائی اتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو کسی نے مجھے بولا جانور ہے اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. میں نے کہا پیدا کتے ہو رہے ہیں نا, یعنی اگر کتے سے کچھ اور مخلوق پیدا ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ مشورہ کر لیتے. 2-4 کتے بھی کافی ہوتے ہیں ٹینشن دینے کے لیے. یہاں کتوں کی ایک پوری نسل پیدا ہو رہی ہے, اور انسانوں کی نسل روکنے کے لیے فیملی پلاننگ والوں کی پوری تنظیمیں, اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ. کتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کتوں کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. اب تو کچھ کم ہو گئے, بہت زیادہ تھے, اب بھی بہت ہیں. آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کتے ہمارے شہر میں, کراچی میں حال خراب ہوا ہے. تو اس وقت تو بہت واقعات ہونے لگے تھے, بائک جا کے ٹکرائی, ٹانگ ٹوٹ گئی, پاگل کتے نے کاٹ لیا, بچہ مر گیا, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ مہم چلانا شروع کی, بھائی ان کتوں کو مارو. تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں آپ کے خلاف کیس کر دیں گی, ایک کتا بھی آپ نے مار دیا اور ویڈیو بن گئی, نہ گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کتوں کے حقوق کے محافظ بھی دنیا میں بولو ہیں, اس پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اور اس میں ان کو بہت کروڑوں ڈالر ملتے ہیں ان کو اس پہ خرچ کرنے کے لیے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں, بہت سخت حقوق ہیں بچوں کے, ہونے بھی چاہیے. قاری صاحب نے بچے کو مار دیا, جیل ہو گئی, ہونی چاہیے بالکل, ہم بھی اس کے قائل ہیں. اسلام میں تو بچوں کے بہت حقوق ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انس بن مالک 10 سال, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور کبھی ڈانٹا تک بھی نہیں. جائز ہے بچہ شرارت کر رہا ہو تو ماں باپ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اس کے اوپر, ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. ابا ہمارے یہاں ایک وہ ہیں, وہ آج کل اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں, وہ خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کے سارے سیکولر قوانین نافذ کروا رہی ہیں اسمبلی میں, کوشش کر رہی, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. محترمہ نے قانون بنانے کی کوشش کرنی ہے, جو مرد اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گا اس اتنے لاکھ جرمانہ اور جیل. غلط ہے, بیویوں کو گھروں سے باہر نکالنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن تحقیق تو کی جائے نا پہلے کہ اس نے ناجائز نکالا ہے یا جائز نکالا ہے. نہیں, تحقیق نہیں, جو بھی گھر سے باہر نکالے گا جیل. بھائی اگر کوئی معقول ریزن تھی تو پھر تو کیس نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن نہ, خلا کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو گئی ہے, کوئی بھی عورت کورٹ میں جائے کورٹ خلا پکڑا دیتی ہے,
طلاق کا پورا پورا حق عورت کو دے دیا تو بیوی اور گرل فرینڈ میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. بیوی بھی جب چاہے جا سکتی ہے, گرل فرینڈ بھی جب چاہے جا سکتی ہے. یہ کس کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں؟ خواتین. جو حقوق ہونے چاہیے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو نہیں ہونے چاہیے وہ دیے جا رہے ہیں. ابھی ایک قانون پہ بحث ہو رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ ڈیورس کی صورت میں عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے. یورپ امریکہ میں ایسا ہی ہے, آپ طلاق دے دیں تو آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے یار پاگل ہوں, گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے بھائی, پھر کیا خیال ہے. اور اگر وہ ڈیورس دے گا تو کاغذ میں نہیں دے گا, ثبوت ہی نہیں ہوگا, بس وہ بول دے گا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو اینڈ میں اس کا عورت ہی کو نقصان ہوگا. تو جائز حقوق ناجائز حقوق اس بحث میں پڑے بغیر عورت کے حقوق کی بھی تنظیمیں بہرحال بولو ہیں. آپ کو پتا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, تمام آسمانی کتابوں نے اگر حقوق کو فوکس کیا ہے تو سب سے زیادہ کس کے حقوق پہ آواز اٹھائی ہے؟ ماں اور باپ. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی تنظیم بولو نہیں ہے. یہ ہے مذہب کو جب سوسائٹی سے نکالو گے تو جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا بالکل بھی نہیں رہے گا, اور جس کا حق سب سے کم ہے بلکہ جو حق بنتا ہی نہیں ہے وہ حقوق بھی دے دیے جائیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں بھائی, سب سے زیادہ بدسلوکی اس دنیا میں اس مخلوق کے ساتھ ہو رہی ہے جو آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں, اور وہ کون ہے؟ آپ کی ماں اور آپ کا باپ. ان سیکولر لبرل لوگوں کی زندگیوں کو جا کے دیکھو, خدا کی قسم ان کی نظر میں باپ اور ماں کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی, صرف ایٹیٹیوڈ ہے, ظاہری ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور جس گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا, اس گھر میں باپ باپ بن کے نہیں رہتا, وہ نوکر بن کے رہتا ہے, پھر عزت ہوتی ہے. وہ کسی چیز میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا. بعض گھروں میں آپ کو نظر آئے کہ بے دین ہے لیکن باپ کی بڑی عزت ہے, اس لیے کہ باپ نے اپنی عزت ہی کھو دی ہے, وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ باپ تھوڑی ہے. باپ تو ہوتا ہے جو ہمارے ابا تھے بھائی. باپ تو وہ ہوتا ہے جو جس کا آرڈر گھر میں چلتا ہو, جس کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ ہوتا ہو. وہ والے باپ مارکیٹ سے شارٹ. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے ابا ہوا کرتے تھے. اب نہیں ہے ابا کوئی ہے. ابا کا کام ہے کما کما کے اولاد کو کھلانا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا, بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا. اور ایک بات میں آپ لوگ سے اور بھی کہتا ہوں, دیکھو باپ جب ریٹائر ہو جائے نا اور آپ باہر جا کے کما کے بھیج رہے ہو, ماں کا بہت بڑا حق ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن پیسہ باپ کے ہاتھوں میں بھیجا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. باپ جس نے ساری زندگی کھلایا, پھر وہ اپنی بیوی سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے مانگ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. آج تک وہ سپیریئر تھا, وہ کھلاتا رہا, تو بیٹا جب جوان ہو گیا وہ کما کے ابا کے ہاتھ میں دے پیسے, تاکہ وہ جیسے پہلے گھر چلا رہے تھے آج بھی وہی گھر چلائے. الگ سے سائڈ میں اما کو بھی دے وہ, تاکہ اما بھی اپنے پان گٹکے کے پیسے نکالے, وہ اما کو بھی دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو محروم کرے, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے, لیکن گھر کا جو بیسک نان نفقہ جیسے پہلے باپ نے اٹھایا ہوا تھا, اب بھی کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. میں نے زندگیاں دیکھی ہیں, بیچارہ ریٹائرمنٹ کے سب کچھ باپ کا کمایا ہوا ہوتا ہے, وہ سڑ رہا ہوتا ہے گھر میں, چل ہی نہیں رہی ہوتی اس کی. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, 3 گنا حق زیادہ ہے, میٹھے لہجے سے بات کرو. لیکن سربراہ کون ہے؟ بولو نا یار. سربراہ تو باپ تھا, باپ ہی رہے گا, موت تک باپ رہے گا. اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, اس پہ اللہ بات کرتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں کھلایا پلایا وہ سپیریئر ہے, جس باپ نے تمہیں کھلایا پلایا بولو وہ سپیریئر ہے. لا تقل لهما اف, اف نہیں کرنا ہے ان کے سامنے. گھر میں کس کی چلے گی؟ ان کی چلے گی. تو لیکن میرے بھائی یہ سب باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب توکل کس پہ ہو؟ اللہ پہ. اب گورا تو نہیں رکھتا, کہتے ہیں یہ پیسہ بھی کھائیں گے ہمارا اور لائف کو انجوائے بھی نہیں کرنے دیں گے, اس لیے وہ نہ بچے پیدا کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ رشتہ داری جوڑتے ہیں. ہر آدمی کی ایک لائف ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا, اللہ نے حکم دیا نکاح بھی کرو. گورا نہیں کرتا نکاح, خرچہ بڑھ جائے گا, حالانکہ بڑھ نہیں رہا, کچھ بھی نہیں, دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا, پھر بھی وہ ڈرتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ نکاح بھی کرو اور بیوی پہ خرچ بھی کرو. اور اللہ نے کہہ دیا دیکھنے میں کیا ہے, اسباب یہ کہتے ہیں, کیلکولیٹر یہ کہتا ہے, ماہر شماریات
चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो आप या आम अकाउंटेंट से पूछ लो आप, वो सब के सब यही कहेंगे भाई इससे तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, तुम्हारी आमदन कम हो जाएगी। अल्लाह कहते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, अल्लाह पे एतमाद करो, अल्लाह तुम्हें काफी है, वहां से रोजी देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। इन यकूनु फुकारा, फकीर हो गए, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, निकाह करो अल्लाह बरकत दे देगा माल में। माहिर जो शुमारियात के माहिर हैं वो कहते हैं बच्चे पैदा होंगे तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, तीसरा बच्चा आया और खर्चा बढ़ जाएगा। अल्लाह क्या कुरान में कहते हैं कि यहां असबाब को मत देखो, नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रोजी देंगे और हम तुम्हें भी रोजी देंगे। ये रिस्क के खजाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अकल परस आदमी जो ये समझते हैं मेरी अकल लामहदूद है, उसको अल्लाह की बातें समझ में नहीं आती, वो कंजूस ही बना रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस, ये सवाल दोहराया करो, लोगों के सामने पूछा करो, दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस कौन सा है? आगे वो जो भी जवाब दे आप बोलो जवाब गलत। सबसे बड़ा कंजूस वो है जो अपने बच्चे इसलिए ना पैदा करे कि इन पे खर्च करना पड़ेगा मुझे। औलाद पे खर्च करते हुए जान निकल रही हो जिसकी, बिल्ली पे खर्च कर लेगा, कुत्ते पे खर्च कर लेगा, समझ रहे हो, दोस्त पे खर्च कर लेगा, लेकिन बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रहे इन कमबख्तों को खिलाना पड़ेगा मुझे। अबे तेरी नस्ल है, वो तेरा खून है। जो मजहब को फॉलो करता है वो कहता है ना 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 कोई बात नहीं, रिस्क के खजाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। अब सेकुलर लोग कहते हैं यार इलॉजिकल बातें कर रहे हो। आप बोलो जो बात खुदा की तालीमात के खिलाफ होना वो है इलॉजिकल। अल्लाह से ज्यादा कौन अक्लमंद है भाई? अल्लाह से ज्यादा अकल किसके पास है? दुनिया परस आदमी कहते हैं माँ और बाप को घर में रख के इन पे खर्च करोगे, लाइफ में एंटरटेनमेंट खत्म होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आमदन ये खा जाएंगे। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है जो रिश्तेदारी जोड़ता है, कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले किस पे खर्च करें? अल्लाह ने सबसे पहले किसका तज़किरा किया? वालिदैन। और अल्लाह ने यह भी बता दिया कि सदका करने से माल बढ़ता है, तो सबसे बेहतरीन सदका वालिदैन और बीवी बच्चे हैं। तो इससे पता चलता है सबसे ज्यादा माल तो बढ़ता है इन पे खर्च करने से है। और कमबख्त ना शादी कर रहा है कि बीवी पे खर्च करना पड़ेगा, ना माँ बाप को घर में रख रहा है कि इनको खिलाना पड़ेगा, ना बच्चे पैदा कर रहा है कि इनको खिलाना पड़ेगा। जबकि अल्लाह क्या कह रहा है? माल बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया ही इन पे खर्च करना है। तो अब आपके पास भाई अल्लाह है और एक तरफ माहिर शुमारियात हैं, तो बेअकली की बात यह है कि इंसानों को अल्लाह की राय पर, अल्लाह के ऑर्डर पे तरजीह दी जाए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया। पहले जमाने में लोग समझते थे रोजा रखने से कमजोर होते हैं, अब तो मेडिकल साइंस ने भी कह दिया रोजा रखने से सेहत खराब होने के बजाय अच्छी होती है। दुनिया में पतलापा कोई ऐब नहीं है, मोटापा ऐब है, समझ रहे हो। बारीक बारीक लोग मैंने देखे 90-99 साल निकाल जाते हैं, हालांकि गोश्त होता ही नहीं है। मोटे लोगों के लिए मसले हैं। अब मुझे बताओ मोटापा खाना से परहेज करने से आता है या खाना खाने से आता है? खाना खाने से आता है। तो शरीयत में खाना ज्यादा खाने का हुक्म है या कम खाने का? पहले जब उलमा कहते थे ना कम खाया करो, लोग कहते थे ये कमजोर कर रहे हैं लोग। अब मेडिकल साइंस ने बोलना शुरू कर दिया है। आज तक आपको मेरा ख्याल है कोई अस्पताल में ऐसा मरीज नजर नहीं आया होगा जो खाना कम खाने से बीमार हुआ हो। सब बीमार किससे होते हैं? फोड़ते रहते, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। हमारे नबी की खुराक देखो आप, साहबा की खुराक देखो आप। तामुल वाहिद यकफी लिस्नैन, नबी ने फरमाया एक आदमी का खाना दो के लिए काफी है। और 2 वक्त का खाना खाया हमारे नबी ने, बल्कि आपने तो 2 वक्त का भी नहीं खाया, लेकिन रिवाज 2 वक्त के खाने का था नबी के दौर में। और कुरान भी 2 वक्त के खाने का तज़किरा करता है। मैं भी 3 वक्त खाता हूं, लेकिन इस्लाम में क्या है? 2 टाइम है। हम सब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल। हम समझते हैं सच बोलने से पकड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अस्सिद्कु युंजी वल कज़िबु युहलिक। सच इंसान को निजात दिलाता है और झूठ इंसान को तबाह कर देता है। लेकिन आप किसी झूठे से पूछो, वो कहेगा झूठ की वजह से मैं कामयाब होता हूं, सच बोलता तो पकड़ा जाता।
اب یہاں عقل اور پیغمبر کی تعلیمات آپس میں ٹکرا رہی. حقیقت یہ کہ جھوٹے لوگ ناکام ہوتے ہیں. جھوٹ چھپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. جھوٹ جو ہے نا, جب آدمی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے نا تو بہت سے غلط کام وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت ساری برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں گا, پھر بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. تو میرے بھائی, دین جو ہے نا اسلام, اللہ پہ اعتماد اور توکل کے بغیر, اللہ کو یہ والا اسلام پسند نہیں. آج ہمیں مذہبی لوگوں میں بہت حد تک داڑھی بھی نظر آ جاتی ہے, کچھ کسی حد تک نماز روزہ بھی نظر آ جاتا ہے, کسی حد تک گیٹ اپ بھی نظر آ جاتا ہے, حج عمرے بھی نظر آ جاتے ہیں. اللہ پہ توکل کرنے والے مسلمان مارکیٹ سے شارٹ. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان مالی معاملات میں بہت کمزور. بس یہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اسی توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آپ جس دکان سے راشن لیتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے پہلی تاریخ کو اس کا بل دے دیں. لوگ نہیں دیتے, لوگ نہیں. بچاؤ پیسہ, ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, اس پیسے سے کچھ اور پیسہ بنا لو. ڈیلے کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم پیسہ بنا لیں گے, جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ صاحب حق کو اس کا حق وقت پر ادا کر دو, چھوڑ دو. یہاں کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. لوگ کرتے ہیں توکل اللہ پہ. بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں کرتے. بولتے یار ڈیلے کرو, ڈیلے کرو. کل میں نے کوئی ٹیکسی کرائی ہے, تو میں ٹیکسی میں جا رہا ہوں, تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بڑی احتیاط سے ٹیکسی چلا رہا تھا. اوبر یا کریم یا کوئی ان ڈرائیو تھی, ہمارے دوست نے کروائی تھی اپنی, تو میں نے جانا تھا کہیں. تو ہمارے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے اس ڈرائیور سے بولا لگتا ہے آپ کی اپنی گاڑی ہے. اس نے کہا میری اپنی گاڑی ہے. کہ اسی لیے اتنی تمیز سے چلا رہے ہو. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں ان ڈرائیو یا اوبر کی, جو رینٹ پہ لے کے کوئی چلا رہا ہو, تو آپ کو اس کے چلانے کے اسٹائل سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی گاڑی کسی کو رینٹ پہ دے دے اور یہ امید رکھے کہ یہ مجھے کما کے دے گا. اچھا, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو جہاں بھی اللہ کے حکم کو ہم ٹھکراتے ہیں نا, جہاں بھی اللہ کے حکم کو, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لو, اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ ملا بھی نا آپ کو اللہ کے خزانوں سے, وہ عذاب جان بن کے, جیسے فرعون کو مل گیا تھا بہت کچھ, لیکن فرعون کی حکومت اور فرعون کی دولت عذاب جان بن کے ملی تھی اس کے لیے. آج فرعون کہتا ہوگا کاش میرے پاس نہ حکومت آتی نہ میرے پاس دولت آتی, کاش میں غریب ہوتا, زیادہ کامیاب ہو جاتا. تو جب انسان اللہ کو ناراض کر کے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے, رشتہ داری توڑ کے, بیوہ بہنیں ہوتی ہیں ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے, بھائی ہوتا ہے بے روزگار اس پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے کہ کھا جائے گا یہ, تو اگر میرے بھائی کنجوسی سے پیسہ بچاؤ گے, یا تو بچے گا نہیں وہ پیسہ, اور اگر بچ بھی گیا تو وہی پیسہ سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے, جنازہ ہے تو میں اپنے بیان کو بس ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ کامل اعتماد اور کامل توکل نصیب فرمائے, اور جہاں بھی اسباب اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, اللہ اپنے حکم کو ہمیں اونچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو منافقین جہاد میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے جائیں گے تو مر جائیں گے, تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پہ توکل کرو, اگر تمہارے مقدر میں موت ہوئی نا, یدرککم الموت, تمہیں گھر میں آ کے وہ موت پکڑے گی. میں ابھی بنیر گیا ہوں نا سیلاب زدگان کی حالات دیکھنے کے لیے, وہاں لوگوں نے بتایا کہ اوپر کچے گھر بنے ہوئے تھے, سیلاب جب آیا تو وہ کچے گھر سے لوگ نکل کے کچھ لوگ پکے گھروں میں آ گئے نیچے, کہ یہ مضبوط گھر ہیں. کہہ رہے وہ کچے بچ گئے اور مضبوط گھر ٹوٹ گئے. ان کی موت ان کو کہاں کھینچ کے لائی ہے؟ کچے گھروں سے پکے گھروں کی طرف. جو کچے میں رہ گئے وہ بچ گئے, اور جو پکے میں تھے وہ مر گئے. بعض دفعہ آپ جو احتیاطی تدبیر